سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ میرا حسینی نیٹ ورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے میرا حسینی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ یہ سن کے نہیں بول رہا، دیکھ کے بول رہا، کمال ہے۔ لیکن نقیب نہیں، اس جلسے کے خصوصی شاعر ہیں جناب جاوید اختر سراجی۔ کلام رضا منیر رضا پڑھ رہے تھے، آپ کو جھما رہے تھے، مگر جب جاوید اختر سراجی کلام رضا پڑھتا ہے تو آپ حقیقت میں جھومیں گے۔ ایسا لگے گا کہ تصور میں بریلی کے راستے سے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سنیں گے آپ۔ میرے بڑے عزیز ہیں، بہت لوہے کو مار مار کے لوہار ہتھیار بناتا ہے، میں نے بھی انہیں مار مار کے بہترین شاعر بنایا۔ انشاءاللہ ان سے شاعری آپ سنیں گے، دل گدگد ہو جائے گا۔ سنیں گے نا آپ حضرات؟ ہاں۔ نبی رہے حضور محدث اعظم بہار نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم پر کوئی قید نہیں، جتنا دیر بولو، مگر یہ مجھے یقین دلا دو کہ تمہارے بعد کوئی جائے گا تو نہیں۔ تو یہ اب انہوں نے قید کی ایک زنجیر میرے پاؤں میں لگا دی ہے۔ اب میری لاج آپ کو رکھنی ہے کہ میری تقریر کے بعد آپ حضرات کو کہیں نہیں جانا ہے نا؟ ہاں، بس میں چاہتا ہوں کہ شروع ہو جاؤں۔ ایک بار پیشگی، پورا مجمع زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ جو حصہ ہے یہ نیپال یا بھوٹان کا حصہ ہے کیا؟ اگر ہندوستان ہی میں ہے تو آپ بھی اتحاد پیدا کیجئے، ورنہ چین بھارت میں آ گیا، مودی کو خبر نہیں ہے نا؟ اس لیے آپ بھارت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ چونکہ بھارت کسی نیتا کا نہیں، بھارت تو ہر اس بھارتی کا ہے جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے۔ آپ نے منیر رضا حلیمی کے حوالے سے ایک بات میرے حوالے سے سنا، میری جو ہے بات سنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ NRC کے موقع پر ملک کے مختلف جگہوں پر انہوں نے دہلی کا نام لیا، الحمدللہ بے خوف و خطر۔ اس موقع سے ایسا ہوتا تھا کہ حکومت کے خلاف جو بولتا تھا اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا، مگر میں نے شاہین باغ میں بھی NRC کے خلاف تقریر کی، لکھنؤ کے گھنٹہ گھر پہ بھی بولا، کلکتہ کے پارک سرکس اور زکریا اسٹریٹ میں میری تقریر ہوئی۔ پورے ملک میں بہار کے بہت ساری جگہوں پر میری تقریر NRC کے موقع پہ ہوئی، مگر وہ جو کچھ ہوا وہ سب ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ کرونا نے سب کو ختم کر دیا۔ بہرکیف انشاءاللہ ہم سب غریب نواز کے غلام ہیں۔ ہمیں اس ملک سے محبت اس لیے ہے کہ اس ملک کی مٹی میں غریب نواز آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس ملک سے ہمیں کل بھی محبت تھی، آج بھی محبت ہے۔ جی لگا کر ایک بار پورا مجمع مجھے اجازت دیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، لک الحمد یا اللہ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ محبوب کبریا، یعنی کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مخدوم آدمیت، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، کائنات کے مسیحا، رحمت عالم، جان عالم، روح عالم، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم سبوں کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ممبر شریف پر نبی رہے حضور محدث اعظم بہار تشریف رکھتے ہیں، جن کے کرم کے سائے میں ترہت کا پورا علاقہ بیدار ہوا اور ایمانی روشنی پیدا اپنے سینے میں کیا۔ الحمدللہ آج ہم ان کے نواسے کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی سرکار حضور محدث اعظم بہار کی کرامت کی شکل و صورت میں یہ بیٹھے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ایک کے بعد دیگر شعراء حضرات کی موجودگی مائک پہ ہوگی، آپ کو وہ سنائیں گے۔ بس تھوڑی دیر مزاج بنائیں تو میری تقریر ہو جائے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا کا نام دنیا کیوں لیتی ہے؟ آخر جو آئے تو رضا رضا بولے، خطیب آئے تو رضا رضا بولے، شاعر آئے تو رضا رضا بولے، نقیب آئے تو رضا رضا بولے۔ ہر شخص اعلیٰ حضرت بول رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس ملک کے ایک بہترین فریڈم فائٹر کا نام مولانا محمد علی جوہر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر اس مولانا کا نام ہے جو اس ملک کی آزادی کے متوالے تھے، جو اس ملک کی آزادی کے دیوانے تھے۔ ہر وقت اپنے سر پہ کفن باندھ کر رہا کرتے تھے کہ کس طرح اس ملک کو آزادی مل جائے، کس طرح یہ گوروں سے اس ملک کو آزاد کرایا جائے۔ مولانا محمد علی جوہر ہر وقت مستانے اور متوالے ہو کے گھوما کرتے تھے، مگر عاشق رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے اور نعت مصطفیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہر روز مولانا محمد علی جوہر کے بعد ڈاکٹر اقبال کی شاعری پیش کی جاتی۔ جب ڈاکٹر اقبال کی شاعری پیش کی جاتی تو مولانا محمد علی جوہر اسے پڑھتے اور محبت میں جھوما کرتی، پڑھتے اور محبت میں جھوما کرتے، پڑھتے اور محبت میں جھوما کرتے اور بولتے، یہ ڈاکٹر اقبال تیرا جواب نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال تیری فکر کا جواب نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال تیرے تحقیقات کا جواب نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال تیرے قلم کا جواب نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال تیرے افاقی ذہن کا جواب نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال تو نے کیا نبی کی تعریف لکھی ہے، نشانی کی تعریف جواب نہیں، رخسار کی تعریف جواب نہیں، زلف کی تعریف جواب نہیں، چلنے کی تعریف جواب نہیں، بیٹھنے کی تعریف جواب نہیں۔ یہ ڈاکٹر اقبال تو نے نبی کی تعریف بڑے پیارے انداز سے کیا ہے۔ ہر روز ڈاکٹر اقبال کے ناقیہ شاعری کو مولانا محمد علی جوہر سنا کرتے تھے اور جھوما کرتے تھے، مگر ایک روز ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا گیا، بریلی کے اچھے رضا کا کلام پیش کیا گیا، امام احمد رضا کا کلام پیش کیا گیا۔ جب احمد رضا کا کلام پیش کیا گیا تو ڈاکٹر اقبال پڑھ بھی رہے ہیں، محبت میں جھوم بھی رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے مولانا محمد علی جوہر، روزانہ آپ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کو پڑھتے تھے، عشق مصطفیٰ میں جھوما کرتے تھے، مگر جب آپ کے سامنے کلام رضا پیش کیا گیا ہے تو محبت میں آپ جھوم بھی رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کی شاعری کے حوالے سے مولانا محمد علی جوہر بولتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اقبال کے نعتیہ شاعری کو میں پڑھتا ہوں تو میرے سینے میں نبی کی محبت کا چراغ بن کے جل اٹھتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ مگر وارے بریلی کے امام جب احمد رضا کی شاعری کو میں نے پڑھا اور میں نے پایا کہ احمد رضا جب تو نے قلم اٹھایا ہے تو اپنی شاعری سے اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو بھی لہرایا ہے اور رسول کی رسالت کا فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سمرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا
تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ تو مسلمان یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دنیا کے تمام لوگوں کی جو ذہن سازی کی ہے، جواب نہیں۔ امام احمد رضا کا نام بھارت کے لوگ تو کم سے کم نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اجمیر میں آرام فرمانے والے خواجہ کا مجھ پر احسان ہے کہ خواجہ معین الدین نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اور بریلی کے احمد رضا نے اس ایمان کی حفاظت کروائی ہے۔ تو کم سے کم ہندوستان والے تو بھول نہیں سکتے، ہے نا؟ ہندوستان والے نہیں بھول سکتے۔ اور پیارے، دنیا میں انسان کامیاب جانتے ہیں کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ہر بچہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے ان کے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ماں باپ کا بہت بڑا رول۔ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے حضرت کے صاحبزادے نعت حبیب پڑھ رہے تھے، پتہ چلا آپ نے اپنی گود میں بیٹھا کے ایسی تہذیب اسے دی ہے، جینے کا سلیقہ دیا ہے، جینے کا دستور دیا ہے، اداب زندگی عطا کی ہے، تو بیٹا بھی کتنا مہذب ہے، ادب کے ساتھ مائک پر آ کے نعت رسول پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ جب والدین اچھے ہوتے ہیں تو بچہ بھی اچھا ہوتا ہے نا۔ سرکار مخدوم پاک ہیں، اور مخدوم پاک جن کا مزار ماہیم شریف ممبئی میں ہے۔ اگر آپ گئے ہوں گے ممبئی تو ممبئی میں ماہیم شریف ہے، ماہیم شریف میں حضور مخدوم پاک کا مزار ہے، ننھے سے مخدوم پاک ہیں۔ ایک روز اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کے مچل گئی، یہ ماں میری طبیعت ہے کہ علوم مصطفیٰ حاصل کرنے شہر سے باہر جاؤں، یہ میری ماں میری طبیعت چاہتی ہے یہ علوم مصطفیٰ سے میرا سینہ بھی روشن ہو جائے، میرا سینہ بھی جگمگا جائے، یہ ماں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ علم حاصل کرنے میں شہر سے باہر جاؤں۔ ماں نے کہا اے بیٹا، تو ایک ہی بیٹا ہے میرا جو میری آنکھ کا تارا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا سہارا ہے۔ اے بیٹا، ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے جب تو دور ہوتا ہے تو دل بے چین و بے قرار ہو جایا کرتا ہے۔ اے میرے لال، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی تو میری نظروں سے دور چلا جائے۔ اے بیٹا، میری طبیعت چاہتی ہے کہ تو ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے سرکار مخدوم پاک ہے، ایک طرف علوم مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے دل بے چین و بے قرار ہے، ایک طرف ماں کی ممتا ہے جو بول رہی ہے، ماں کا پیار ہے جو بول رہا ہے، ماں کی محبت ہے جو بول رہی ہے۔ اے بیٹا، میری نظروں سے تو دور مت جانا، تو میرے دل کے قریب رہنا، میری آنکھوں کے قریب رہنا۔ ماں نے اپنی محبت کی زمین بیٹے کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ مخدوم پاک نے فیصلہ کیا، اے ماں، میں تیرے قدموں کے قریب رہوں گا، اے ماں میں تیرے پاس رہوں گا، اے ماں میں تیرے نزدیک رہوں گا۔ مخدوم پاک نے فیصلہ کر لیا، ماں کے پاس تیرا بیٹا رہے گا، ماں کے قریب رہنے لگے۔ ایک روز سرکار مخدوم پاک اپنے ماں کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں اور سمندر کنارے چلے گئے۔ سمندر کنارے جانے کے بعد ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، آنکھوں سے ساون بھادر کی طرح آنسو برس رہا ہے، روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے کہ رو رہے ہیں؟ وہی علم کی چاہت، وہی علم کی حسرت، روتے چلے جا رہے ہیں۔ علوم مصطفیٰ حاصل کروں گا تو کیسے کروں گا؟ علوم مصطفیٰ سے میرا سینہ چگمگائے گا تو کیسے چگمگائے گا؟ مخدوم پاک پتھر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ چند ہی لمحے میں اللہ کا خضر تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے خضر تشریف لانے کے بعد پیارے فرماتے ہیں خضر علیہ السلام، اے بچہ تو کیوں رو رہا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ تیری آنکھیں اشکبار ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ تو رو رہا ہے؟ مخدوم پاک نے کہا حضور، اے حضور، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں علوم مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر میری ماں نے میرے پاؤں میں قید کی زنجیر لگا دی ہے، اس لیے میں کہیں جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ سرکار خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مخدوم سن، اے بچہ سن، تم مجھ سے ایک وعدہ کر۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ یہ راز تو کسی کو نہ بتائے گا، اگر یہ راز بتا دے گا تو میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تم مجھ سے وعدہ کر، یہ راز کسی کو نہ بتائے
گا تو ہر روز تجھ کو یہی میں پڑھانے آؤں گا، ہر روز اسی پتھر پہ تجھے پڑھانے آؤں گا۔ مخدوم پاک نے وعدہ کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے ہر روز سرکار مخدوم پاک اس پتھر پہ جا رہے ہیں، اللہ کا خضر آ رہا ہے، مخدوم پاک جا رہے ہیں، اللہ کا خضر آ رہا ہے، پڑھنے کے لیے وقت کا مخدوم جا رہا ہے، پڑھانے کے لیے اللہ کا محبوب حضرت خضر آ رہے ہیں، پڑھانے کے لیے اللہ کا خضر آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ہر روز مخدوم پاک جاتے، ہر روز پڑھانے اللہ کا خضر آتا، ہر روز پڑھانے اللہ کا خضر آتا۔ ایک روز میں مخدوم پاک کی ماں نے کہا، اے بیٹا تو میری بارگاہ سے میں دیکھتی ہوں چند دنوں سے ہر روز تو غائب ہو جایا کرتا ہے، تو کہاں چلا جاتا ہے؟ اے بیٹا تو کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ تو مخدوم پاک کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کرے تو کیا کرے؟ سرکار حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا، اے بیٹا یہ راز کسی کو نہ بتانا، اگر تو نے بتا دیا تو میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ ایک طرف ماں پوچھ رہی ہے بتاؤں تو کیسے کروں، کروں تو کیا کروں؟ ماں کی ممتا پوچھ رہی ہے، وہ ماں پوچھ رہی ہے جس نے آداب زندگی عطا کیا ہے، وہ ماں پوچھ رہی ہے جس نے سلیقہ زندگی عطا کیا ہے، وہ ماں پوچھ رہی ہے جس نے مجھے دستور حیات عطا کیا ہے، بھلا جھوٹ کیسے بولتے؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں، اے ماں، اے والدہ محترمہ، میں سمندر کرانے روز علوم مصطفیٰ حاصل کرنے جاتا ہوں، مجھے اللہ کا خضر پڑھانے آتا ہے۔ اتنا سننا تھا ماں کے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا، ماں مسکرانے لگی مگر مخدوم پاک رونے لگے، مخدوم پاک کے آنکھوں میں آنسو۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے، معاملہ کیا ہے کہ رو رہا ہے؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں ماں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس نے جو مجھ کو پڑھانے آتے ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، اگر تو بتا دے گا تو دوبارہ میں نہیں آؤں گا۔ اے ماں اب وہ مجھ کو پڑھانے نہیں آئیں گے، اب وہ مجھ کو پڑھانے نہیں آئیں گے۔ یہ سن کے مخدوم پاک کی ماں بھی رونے لگی، مخدوم پاک کے ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا۔ مخدوم پاک اپنے بستر پہ گئے، ماں اپنے کمرے میں گئی مگر ماں سوتی نہیں ہے، اپنے آنچل کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے مولا ایک ماں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے، اے پروردگار عالم ایک ماں کے آنچل کی لاج رکھ لے۔ اے مولا میرا بیٹا تیرے حبیب کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اے پروردگار عالم میرا لال تیرے حبیب کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے مولا ایک ماں کی دعا کو قبول کر لے میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے، پھر اپنے خضر کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، سن کی سفیدی نمودار ہو گئی جیسے ہی صبح ہوئی۔ ماں نے کہا بیٹا جا سمندر کنارے جاؤ، جا علم حاصل کرنے جاؤ۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں ماں جا کر کے کیا ہوگا؟ انہوں نے وعدہ لیا تھا میں دوبارہ پڑھانے نہیں آؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جا تو صحیح۔ مخدوم پاک سمندر کنارے گئے، اسی پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ چند ہی لمحہ ہوا تھا کہ اللہ کا خضر تشریف لاتا ہے، جیسے ہی خضر آئے مخدوم پاک نے فرمایا حضور آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ راز اگر بتا دو گے تو دوبارہ نہیں آؤں گا، آپ کیسے آ گئے؟ تو اللہ کے خضر نے کہا اے مخدوم ہر روز میں تیرے پاس آتا تھا، اپنی مرضی سے آتا تھا، مگر آج اپنی مرضی سے نہیں، ایک ماں کی دعا کی برکت سے اللہ کے حکم سے آیا ہو، اللہ کے حکم سے آیا ہو۔ اے اختیار کے لوگوں شکریہ گرد و نواز ہوئے آئے مسلمانوں، سرکار حضرت علاؤالدین چشتی کے کرم کے سائے میں زندگی گزارنے والوں، صغیر رضا بتانا یہ چاہتا ہے کہ ماں جب بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے تو بیٹا کو پڑھانے اللہ کا خضر آیا کرتا ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے تو بیٹا عبدالقادر غوث اعظم بنتا ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے بیٹا غریب نواز بنتا ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے بیٹا قطب الدین بنتا ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے بیٹا محبوب الہی بنتا ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے بیٹا وارث پاک بنتا ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے
چشتی بنتا ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے بیٹا، نبی رہے محدث رہے بہار، ماں کی دعا کی برکت ہے، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ ماں جسے دعا دے دے بیٹا ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جائے، ماں جس کے لیے دعا دے دے بیٹا زمین پر ہو تو آسمان کی بلندی تو سیر کر دے۔ اس لیے اے سرکار علاؤالدین چشتی کے کرم کے سائے میں زندگی گزارنے والوں، ایک جملہ یاد رکھو کہ پیر صاحب کے ہاتھ کو بعد میں چومنا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے ماں کے قدموں کو چوم لینا، ماں راضی ہو جائے گی تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، ماں راضی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ سید اللہ صاحب پورا بنارسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شکستہ دل سے دنیا آشنائے راز ہوتی ہے، شکستہ دل سے دنیا آشنائے راز ہوتی ہے، ادھر شہزاد کرتا ہے ادھر آواز ہوتی ہے۔ اسی خطیب کا نام خطیب اعظم ہندوستان شیر رسولت حضرت علامہ سید اللہ جو پوری عالمی سطح کے ساتھ سے کہہ رہا ہے وقت بڑا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ایک شیر پڑھنے رہتا ہوں کہ خلافت کی نام ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سوری حکمرانی، ارے خدای کی تخلیق ماں کی دعا ہو جائے وہی بیٹا اللہ کا محبوب بنتا ہے، ماں کی دعا جس پہ ہو جائے وہی بیٹا اللہ کا محبوب بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی غوث بنتا ہے۔ اور پھر یہ وہ جو در ہے سرکار حضرت علاؤالدین چشتی کا، یہ وہ در ہے جہاں سر نہیں دیکھا جاتا دل دیکھا جاتا ہے، یہاں سر نہیں دیکھا جاتا۔ اس سے بات جملے پہ غور کیجئے گا، حضور مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، سر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بادشاہت کا تاج پہن کر آتا ہے، سر سے مراد یہ ہے کہ کوئی وقت کا تاجور بن کے آتا ہے، کوئی وقت کا پی ایم بن کے آتا ہے، کوئی وقت کا سی ایم بن کر آتا ہے، کوئی ایم پی بن کر آتا ہے، کوئی ایم ایل اے بن کر آتا ہے، اس کا تاج اس کے سر پر، مگر سرکار علاؤالدین چشتی کی بارگاہ میں آنے والا پی ایم جب ہے دلی کی کرسی پر ہے، پی ایم رہے گا، علاؤالدین چشتی کی بارگاہ میں جب اسے آنا ہوگا تو پی ایم بن کے نہیں، سرکار چشت کا غلام بن کر آنا ہوگا، سی ایم ہو لیکن دربار میں آنا ہوگا، غلام بن کر آنا ہوگا۔ اور کیوں دیکھیے خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی ہے، اس زمانے کے بادشاہ جس کا نام علاؤالدین خلجی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب دل میں حسرت ہے کہ محبوب الہی کی اجازت مل جائے تو خانقاہ میں حاضری ہو جائے، خانقاہ میں حاضری، بادشاہ ہے، اجازت کا متمنی ہے، اجازت مل جائے تو خانقاہ میں حاضری۔ بار بار خط بھیج رہا ہے، بار بار اپنے قاصد کو بھیج رہا ہے، سرکار اجازت ہو جائے تو آ جاؤں۔ محبوب الہی نے کہا میری خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا حضور، آج پیر صاحب کی نظر رؤوسہ حضرات پہ ہوتی ہے، پیر صاحب کی نظر بلڈنگ والوں پہ ہوتی ہے، اور پیر صاحب یہ سوچتے ہیں کب بلائے تو ہم آ جائیں، کب بلائے تو ہم آ جائیں، مگر محبوب الہی کو وقت کا بادشاہ حسرت لے کر کے کھڑا ہے، سرکار کا کرم ہو جائے، اجازت ہو جائے تو خانقاہ میں آ جائے۔ اجازت نہیں ملی، علاؤالدین خلجی ایک روز خود سے دربار میں پہنچ گیا، جیسے ہی محبوب الہی کو خبر ہوئی آپ نے اپنے خادم سے فرمایا دروازہ بند کر دیا جائے، خانقاہ کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا
تو علاؤدین خلجی پریشان ہو گیا کہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ دروازہ بند کر دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو ایک خط لکھا، اے محبوب الہی، دروازہ تو بادشاہ کا بند کیا جاتا ہے، محل کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وہاں ہر انسان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر آپ کے دربار میں بھی، آپ کی خانقاہ میں بھی میرے لیے دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ پھر بادشاہ میں اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ پھر بادشاہ میں اللہ کے محبوب میں کیا فرق ہے؟ تو محبوب الہی نے اس کے خط کا جواب دیا، اے علاؤدین خلجی سن، بادشاہ کے دربار میں غریبوں فقیروں کے لیے دروازہ بند ہوتا ہے، اور فقیروں کی خانقاہ میں بادشاہ کے لیے دروازہ بند ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے دروازہ بند ہوتا ہے۔ یہاں وہی آئے گا جو بادشاہ بن کے نہیں، بادشاہ نہیں۔ کہا حضور آ گیا ہوں تو اجازت ہو جائے کہ خانقاہ دیکھ لوں؟ حضور جب آ ہی گیا ہوں تو اجازت مل جائے خانقاہ دیکھ لوں؟ کہا جا دیکھ لے، جا دیکھ لے۔ اندر داخل ہوا خانقاہ میں، دیکھا ہزاروں کی تعداد ہے، لنگر چل رہا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بادشاہ پریشان، میرے محل میں بھی روزانہ اتنے لوگوں کا کھانا نہیں بنتا، یہ فقیر کے یہاں اتنا دربار چل رہا، اتنا لنگر، اتنے لوگ کھا رہے ہیں۔ آگے بڑھا تو دیکھا سرکار محبوب الہی کا گھوڑے کا استبل ہے، گھوڑا لائن سے بندھا ہوا ہے، مگر گھوڑا جس کھوٹی میں بندھا ہے وہ کھوٹی چاندی کی ہے، اور جو زنجیر لگی ہے وہ سونے کی ہے۔ بادشاہ پریشان، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ گھوڑا جہاں بندھا ہے کہ اس کی چاندی کی، زنجیر سونے کی۔ سونا تو بادشاہوں کے وہاں، چاندی بادشاہوں کے وہاں، ہیرے جواہرات بادشاہوں کے یہاں، فقیر کے یہاں اتنا مال۔ خط لکھا علاؤدین خلجی، حضور سونا بادشاہ کے یہاں اور آپ کے یہاں بھی، چاندی بادشاہ کے یہاں آپ کے یہاں بھی، ہیرے جواہرات بادشاہ کے یہاں آپ کے یہاں بھی، تو پھر بادشاہ اور فقیر میں فرق کیا رہ گیا؟ بادشاہ اور فقیر میں فرق کیا رہ گیا؟ تو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء خط کا جواب لکھتے ہیں، اے علاؤدین خلجی سن، تیرے یہاں سونا، تیرے یہاں چاندی، تیرے وہاں ہیرے جواہرات چھپا کر کے تجوری میں رکھا جاتا ہے، مگر فقیروں کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس دولت کو جانوروں کی ٹھوکر میں رکھا جاتا ہے، جانوروں کے قدموں میں رکھا جاتا ہے۔ پتہ چلا مسلمانوں کہ خانقاہوں میں اللہ والوں کی بارگاہ میں سر نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا، سر نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خانقاہوں میں آؤ تو دل کو صاف کر کے آؤ، دل کو صاف کر کے آؤ۔ حضرت علامہ حامد رضا صاحب قبلہ برکاتی کیا کہنے ہیں، کافی دنوں سے آپ کے گاؤں میں خدمت فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ خوش نصیب ہیں کہ سرکار علاؤدین چشتی آپ کے گاؤں میں آتا ہے۔ حدیث قدسیہ ہے کہ گاؤں چاہے وہ جتنا شرابی کبابی ہو، لہو و لعب میں ڈوبا ہو، مگر کوئی عالم دین وہاں آرام فرما ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی برکت سے اس گاؤں پر جو آنے والا عذاب ہوتا ہے اسے مولا ٹال دیا۔ تو ایک طرف علاؤدین حضرت سرکار علاؤدین چشتی، اور دوسری طرف مولانا حامد صاحب برکاتی، ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے اور ایک اللہ کی حبیب کا نائب ہے۔ ان دونوں کی برکت ہمیں کیوں نہ حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ کیا رنگ آپ کے وہاں بڑھا ہے نہیں؟ ہاں مفتی صاحب قبلہ ایک جملہ آپ نے کہا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے کہ اب شراب یہاں عام کر دی جائے؟ کیا بات ہے، شراب عام تھی، ہاں سنیے، ہاں جی شراب عام تھی،
اما میاں مفتی صاحب کے سامنے پیو تو کیا شرم، صحابہ نے تو نبی کے سامنے پیا ہے، ہاں؟ صحابہ نے تو نبی کے سامنے پیا ہے، صحابہ نے نبی کے سامنے پیا ہے۔ مگر اس ذرا ملاحظہ فرماؤ، جب نبی نے فرما دیا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے تو وہ صحابی جو شراب پیتے ہی نہیں تھے بلکہ شراب کا ٹھیکہ چلاتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے فرمان پر میری جان قربان، یا رسول اللہ آج سے ہم شراب کی بوتل بھی توڑتے ہیں اور شراب کا ٹھیکہ بھی توڑتے ہیں۔ شراب کی بوتل بھی توڑتے ہیں اور شراب کا ٹھیکہ بھی توڑتے ہیں، شراب کا کارخانہ بھی توڑتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ایک بات، چونکہ حضرت نے جو کہا اس کا مطلب ہے کہ حضرت کچھ نہ کچھ یہاں کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی حضرت نے کہا۔ یوں ہی نہیں کہتے ہیں اللہ والے، بہت کچھ سوچ سمجھ کر کہتے ہیں اللہ والے، ہے نا۔ ان کی جو نگاہیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتے، ان بزرگوں کے جلوے جو ان کی آنکھوں میں بسے ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ محدث اعظم بہار کے نواز پوتے یہاں بیٹھے ہیں، تو اب تو میرا دعویٰ ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں، ان کی آنکھوں کو یوں نہ دیکھا جائے، ان کے آنکھوں میں محدث اعظم بہار کا جلوہ ہے۔ تو اب ان آنکھوں نے جب دیکھ لیا ہے تو اب آپ کو شرمندگی تو محسوس کرنی ہوگی، احساس تو کرنا ہوگا کہ حضرت نے کہا کہ یہاں کے لوگ شراب پیتے ہیں۔ تو اب تو بتائیے، بڑا تعجب ہے نا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ حضرت کا جملہ کچھ اور تھا کہ ایسا مت کہو کہ شراب پینے لگے لوگ، یا یوں سمجھے کہ یہ عام ہو جائے، یا یوں سمجھے کہ یہ لوگ یہ جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے نا۔ تو حضرت میں جو تھوڑا گھما کے بولتا، یار خطیب ہونا عادت سی ہے تھوڑا سا گھما کے بولنا، چونکہ دل میں جو بات اتر جائے وہی بات صحیح ہوتی ہے۔ اور پھر یہ شرعی بات سنیں، مفتی صاحب قبلہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بولوں کہ وہ باتیں جو حدیث و قرآن میں نہ ہو مگر کسی کے اصلاح کے لیے شرعی رو میں ہو وہ بات، تو وہ بات کہنا جائز ہے نا۔ ہاں، تو حضرات وہ بات جو آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ بھی کل سے کہیں کہ اے مولانا حامد صاحب، اے میرے امام صاحب، پیر صاحب آئے ہیں، آپ میرے قائد ہیں، ہم آپ کے دامن کو پکڑ کے حضرت کے قریب ہوتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ کل سے ہم نہیں پیئیں، ہے نا۔ تو جو لوگ، ہم چونکہ شرمندہ کرنا آپ کو نہیں چاہتے، جو لوگ پیتے ہیں دل ہی دل میں توبہ کر لیجئے کہ پیر صاحب ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ دل ہی دل میں توبہ کر لیجئے، ہے نا، دل ہی دل میں توبہ کر لیجئے۔ اور دیکھیے اتنے علماء، یہ علماء گواہ ہو جائیں گے آپ دل میں توبہ کر رہے ہیں، مگر یہ گواہ ہے، یہ علماء اس لیے گواہ ہے، آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتے، مگر ان کی موجودگی میں آپ نے جو توبہ کیا ہے آپ تو جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے مگر آپ تو جانتے ہیں۔ ان کے سامنے میں توبہ کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، مفتی صاحب کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، امام صاحب کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، سرکار علاؤالدین چشتی کی بارگاہ پہ کھڑی ہو کے توبہ کر رہا ہو۔ قسم خدا کی، جب اس عقیدے کے ساتھ آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ گواہی میدان محشر میں دیں گے، اے مولا ان لوگوں کے سامنے ہم نے توبہ کیا تھا، اے پروردگار عالم مجھ پر اپنے کرم کی برسات فرمائے۔ انشاءاللہ میدان محشر میں آپ پر کرم کی برسات ہو جائے گی۔ اب ذہن قریب کیجئے، پورا مجمع جی لگا کر ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا خواجہ، یہی دھیرے سے، ارے خواجہ والے ہیں تو زور زور سے بولیے نا، یا خواجہ، یا خواجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ کے ماننے والے ہو پیارے، بڑے اچھے لوگ ہو، خواجہ کا جواب نہیں، خواجہ کا جواب نہیں۔ اور سرکار چشت کے ہی سلسلے سے علاؤالدین چشتی گویا کہ آرام فرما رہے ہیں یہاں، اور سرکار اجمیر کا کرم وہاں سے یہاں ہو رہا۔ آج حضرت علاؤالدین چشتی کا عرس ہے،
سے ان کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں مالا مال ہو جاؤ۔ اچھا جانتے ہیں حضرت مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں کیا ہیں؟ قادری کیا ہے؟ زور سے بولے بھائی، اتنا دھیرے بولیے گا، ہم آپ کے پاس آبے وہاں پر آ کے کان میں بولیے گا، نہیں نا زور سے بولیے نا۔ قادری کیا ہے؟ بولے زور سے، کیا ہے؟ قادری۔ قادری جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو غوث اعظم سے نسبت رکھتا ہو یا اس کا سلسلہ غوث اعظم تک پہنچتا ہو، اسے قادری کہتے ہیں۔ ایک روز غوث اعظم عبد القادر محی الدین جیلانی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے دیکھا کیا کہ جہنم کا داروغہ میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی امتی کو اٹھا کے جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غوث اعظم تڑپ گئے، اے مولا، اے پروردگار عالم، اپنے محبوب کی امتیوں پہ کرم فرما۔ اے مولا، آج عبد القادر تیری بارگاہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک تیرے محبوب کا ایک ایک امتی بخشا نہیں جائے گا۔ آواز آتی ہے عبد القادر، اے عبد القادر سن، تیرے لیے ایک راستہ نکالتا ہوں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گا میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا اور جنتی بنا دوں گا۔ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گا اسے میں جنتی بنا دوں گا۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر فرماتے ہیں، مولا اے پروردگار عالم، مجھ سے کتنے لوگ مرید ہوں گے؟ امتی تو بہت سارے ہیں، پوری دنیا میں امتی ہے، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیرے حبیب کے امتی نہیں ہے۔ اے مولا پھر لوگ مجھ سے کتنے مرید ہوں گے؟ میری کتنی عمر ہوگی؟ آواز آتی ہے عبد القادر، اگر ظاہری طور پہ تم دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے تو سن، جو تیرے سلسلے میں داخل ہو جائے، جو تیرے سلسلے میں داخل ہو جائے گا، اے عبد القادر میں سب کو بخش کے جنتی بنا دوں گا۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، مولا اے پروردگار عالم، میرے سلسلے کے لوگ کہاں کہاں پہنچیں گے؟ تیری دنیا بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی ہے، اے مولا میرے سلسلے کے لوگ کہاں کہاں پہنچیں گے؟ آواز آتی ہے، اے عبد القادر، دنیا کے کسی خطے میں اگر تیرے سلسلے کے کوئی بزرگ نہیں پہنچے اور وہاں کا دیوانہ تیرے نام کو پکارے گا، تیرا نام لے گا، وہ بولے گا اے عبد القادر میں تیرا ہوں، رب فرماتا ہے، اے عبد القادر، دنیا کے کسی کونے سے کوئی انسان ایک بار بولے گا اے عبد القادر میں تیرا ہوں، تو تیرا رب اسے بھی معاف فرما کے جنتی بنا دے گا۔ اب ایک انسان آخری مرحلے میں سرکار غوث اعظم دیکھتے کیا ہے کہ جنت کا داروغہ کلائی کو پکڑا ہے اور جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جہنم کی طرف جہنم کا داروغہ لے جا رہا ہے۔ جانتے ہو پیارے، سرکار غوث اعظم نے اس کی کلائی سے اس انسان کو پکڑ کے چھوڑ پا لیا، چھین لیا۔ فرمایا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا جہنم میں لے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، اسے نہیں لے جا سکتے۔ جہنم کا داروغہ کہتا ہے، حضور اے عبد القادر، یہ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا بدکار تھا، اس کا حق ہے کہ جہنمی ہے، یہ آپ اسے نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، سنو، یہ انسان دنیا میں میرا نام ایک بار لیا تھا، یہ انسان میرا نام دنیا میں ایک بار لیا تھا۔ تو جہنم کے داروغہ نے کہا، اے عبد القادر، نام لیا ایک ہی بار تو لیا، ایک بار لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بار تو نام لیا۔ تو اے سلسلے قادریہ میں رہنے والوں، اپنے مقدر پہ جھومو۔ سرکار غوث اعظم جہنم کے داروغہ سے کہتے ہیں، اے جہنم کا داروغہ سن، جس دن یہ انسان میرا ایک بار نام لیا تھا، میں نے اس روز اس کا 70 بار نام لیا تھا، میں نے 70 بار پکارا تھا، اس نے ایک بار مجھے اپنا کہا تھا، میں نے اس کو 70 بار مسلمانوں
یہ بزرگان دین، ہاں وہ مہرر شریف کے دولہا ہو، چاہے وہ مسوری شریف کے دولہا ہو، کالپی شریف کے دولہا ہو، بلگرام شریف کے دولہا ہو، بریلی کے دولہا ہو، یا پھر سرکار شیر بہار کے شہزادے ہو، یا پھر سرکار حضرت محدث اعظم بہار کے پوتے ہوں، یہ سب کے سب سلسلے قادریہ کے بزرگ ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ سلسلے قادریہ کے بزرگ ہیں۔ جو ان کے سلسلے میں داخل ہو جائے گا غوث اعظم اس کی ضمانت ہے نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی تقریر میں ختم کروں، یہ جلسے ہوتے رہیں گے، جلوس ہوتا رہے گا، عرائض ہوتے رہیں گے، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی، نعرے بھی لگائے جائیں گے، خوب جشن منایا جائے گا، مگر یاد رکھو مسلمانوں، بغیر علم کے انسان مردہ ہے، بغیر علم کے انسان مردہ ہے، بغیر علم کے انسان مردہ ہے۔ اس لیے آخری پیغام سنو میرے دوستو، اے شکری کے لوگوں، اے درگاہ کے لوگوں، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اسے علوم مصطفیٰ سے اس کے سینے کو روشن کرو، اسے علم دین سکھاؤ، چونکہ جب علم ہوگا تبھی آپ کے بیٹے کا نام روشن ہوگا، جب علم ہوگا تبھی آپ کا بیٹا سر بلند کر کے چلے گا، جب علم ہوگا تبھی آپ کا بیٹا زمانے کے سامنے سر بلند کر کے چلے گا، دنیا اس کی عزت کرے گی۔ اس لیے اپنے لالوں کو پڑھائیے، اپنے بیٹوں کو پڑھائیے، چونکہ پیارے یاد رکھیے مفتی صاحب اللہ بیٹھے ہیں، کوئی انسان ذات کی بنیاد پہ بلند نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم اسے بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے میں سید ہوں اور وہ پھر علم نہ رکھتا ہو تو امامت نہیں کر سکتا۔ امامت ہمارے مفتی صاحب ہی کریں گے، امامت ہمارے حامد صاحب ہی کریں گے۔ کیوں؟ پتا چلا کہ علم انسان کو بلند کرتا ہے۔ اگر ذات کی بنیاد پر کوئی انسان بلند ہوتا تو سید صاحب مسند امامت پہ جا سکتے تھے۔ سید صاحب کا وقار اپنی جگہ، سید صاحب کی بلندی اپنی جگہ، سید صاحب کی عظمت اپنی جگہ، مگر حنفی ہونے کی بنیاد پر سید صاحب اگر کسی کی تقلید کریں گے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کریں گے۔ امام اعظم سید نہیں تھے، شیخ تھے۔ پتا چلا کہ سید صاحب کو بھی اگر تقلید کرنی ہوگی امام اعظم کی تو امام اعظم کے مطابق نماز پڑھنی ہوگی۔ اس لیے ذات کی بنیاد پہ کوئی بلند نہیں ہوتا، اسے اس کا علم بلند کرتا ہے، اس کا علم بلند کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سن لیجئے آخری جملہ کہ دنیا میں آل رسول کے بعد، سید کے بعد دنیا میں جتنی بھی اقوام رہتی ہیں، جتنے بھی ذات برادری کے لوگ رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے 10 دادا 15 دادا کے بعد سب منقطع ختم، کون پتے نہیں ہے کہا ہے نا۔ تو صحیح النسل جسے کہتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی ہے تو آل رسول ہے۔ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ آل رسول ہیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں 10 دادا کے بعد 11واں دادا کا پتہ نہیں ہے، 12واں دادا کا پتہ نہیں ہے، 13واں دادا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ پیارے ہم لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے بانیے مدارس کثیرہ، سرپرست مدارس کثیرہ، قائد مدارس کثیرہ حضرت علامہ حیات الرحمن اشرفی صاحب اللہ، فیضان کچھوچا کی شکل و صورت میں، کرامت کچھوچا کی شکل و صورت میں، کرامت مخدوم پاک کی شکل و صورت میں تشریف ممبرشپ پہ لے آئے ہیں۔ اب بزم پاک کا حال یہ ہے کہ صدر بزم بھی ہیں اور سرپرست بزم بھی ہیں۔ اب جلسے میں ایک دولہا نہیں بلکہ 2 دولہے۔ اچھا حضرت ہیں، آ چکے ہیں کیا؟ کون؟ قاری احمد صاحب؟ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شہزادہ حضور شیر بہار کی بھی آمد ہے۔ بہرکیف میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر میں یہیں پر ختم کروں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ خطبہ شورا آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں نے مجھے یاد کیا، میں نے ان نوجوانوں کے
جذبات کی قدر کی، میری حاضری ہو گئی۔ بھاگ دوڑ کی زندگی ہے۔ کل میں میرا پور شریف میں تھا، مظفر پور ہی ضلع ہے وہ، جہاں راہی بسوی آئے ہوئے تھے، زمزم فتح پوری تھے، بڑے بڑے خطبہ شورا تھے، کل میں وہاں تھا۔ آج آپ کے دیار میں آیا ہوں، ایک جگہ میلاد شریف پڑھ کے آیا ہوں۔ کبھی کبھی علاقے میں رہنے پہ میلاد بھی پڑھنی پڑتی ہے، لوگ محبت سے بلاتے ہیں، جانا پڑتا ہے نا۔ تو وہاں سے آیا، کل مجھ کو یہ جو میں پہنا ہوں نا، ہاں یوگی بابا گورکھپور، کل مجھ کو گورکھپور کے علاقے میں رہنا ہے۔ ابھی میں کشی نگر سے بول کر آیا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، یوگی جی جس کلر کو آپ پہنتے ہیں یہ آپ کا کلر نہیں، میرے غریب نواز کا کلر ہے، یہ آپ کا کلر نہیں، آپ تو آج اس کو پہن رہے ہیں۔ میرے خواجہ کو 800 سال سے بھی زیادہ ہو گئے پہن کر چھوڑ دیا ہے، اور پوری دنیا میں اس کلر کو غریب نواز کا رنگ کہا جاتا ہے، اور درگاہ میں تو غریب نواز کے غریب نواز کے سلسلے کے علاؤ الدین چشتی رہتے ہیں۔ اس لیے درگاہ کے تمامی لوگوں سے میں کہوں گا کہ یہ رنگ چشتی رنگ ہے، آپ دکھا دیجئے کہ درگاہ میں رہنے والا ایک ایک بچہ غریب نواز کا دیوانہ رہتا ہے، سرکار علاؤ الدین چشتی کا مستانہ ہے۔ اور اس مستانے اور دیوانے کی رنگ کے ساتھ یہ رنگ بھی ہونی چاہیے کہ ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، امام احمد رضا کے چاہنے والے ہیں۔ اپنے بیٹے کو یہ پیغام دے کے جائیے، اے بیٹا میں کل رہوں یا نہ رہوں، مگر میں نے تیرے سینے میں جو احمد رضا کے عشق کا جام ڈالا ہے، اے بیٹا اس مستی کو کبھی اترنے نہ دینا، جب تک زندہ رہنا رضا رضا کہنا، جب تک زندہ رہنا رضا رضا کہنا۔ اگر اتنا آپ نے اپنی اولاد کو سکھا دیا کہ جب تک زندہ رہو گے احمد رضا کے نام کا نعرہ لگاتے رہنا، تو اس سے دو فائدہ ہوگا، آپ کا بیٹا بدعقیدہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور آپ کا بیٹا غوث و خواجہ کا دیوانہ ہوگا۔ اس لیے اپنے بیٹے کو احمد رضا کی محبت کا جام پلائیے، احمد رضا کا پیغام دیجئے، اس عزم کے ساتھ کہ رضا کے دشمن سے جا کے کہہ دو ہم ایسے سنی بریلوی ہیں، رضا کے دشمن سے جا کے کہہ دو ہم ایسے سنی بریلوی ہیں کہ ہمارے گھر کا ہر ایک بچہ، ہمارے گھر کا ہر ایک بچہ رضا کے گھر کا غلام ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات، پورا مجمع جی لگا کر دونوں ہاتھوں اٹھائیے اور یہ مذہب اسلام۔ ایک ایک ہاتھ اٹھنی چاہیے، ایک ایک ہاتھ، ورنہ صبح تک تقریر میری ہوگی، یہ حضرات کی تقریریں کل ہوں گی۔ ہاں مفتی صاحب قبلہ پرسوں دعا فرمائیں گے، آج جتنے دن یہاں تک یہ تمام مہمان یہاں رہیں گے ان سبوں کا میٹر چالو رہے گا۔ کیا حضرت، سبوں کا میٹر چالو رہے گا، کمیٹی والے گھبرا جائیں گے، جب میٹر چالو رہے گا تو حضرت جلدی ختم کیجئے، ہے نا۔ ایمانداری کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے، بولیے مذہب اسلام، سنی جنتی مسلمان، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان سرکار علاؤ الدین چشتی، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور محدث اعظم بہار، فیضان حضور